جشن میلاد مصطفیٰ بھی ہے اور جشن 11ویں بھی ہے، کیونکہ کئی عشاقان مصطفیٰ ایسے ہیں کہ جو میلاد مصطفیٰ کی محافل 11ویں میں اسی نیت اور ارادے کے ساتھ مناتے ہیں کہ جناب 11ویں کا بھی فیضان ملے گا اور 12ویں کا بھی فیضان ملے گا، فیضان مصطفیٰ بھی ہاتھ آئے گا اور فیضان غوث الورا بھی ہاتھ آئے گا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کا جو موضوع ہے، یوں تو میں کئی بار اس بات کو بیان کر چکا کہ جو فیضان کریم آقا علیہ السلام کا غوث پاک کو حاصل ہے وہ اپنی مثال آتا۔ تو آج کے بیان کا موضوع بالکل کڑیاں ملا دینے والا ہے، جس کو سن کر بالکل واضح ہو جائے گا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے لاڈلے شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا نوازا ہے۔ چنانچہ پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی سے ابتدا کرتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنے مختلف مسائل لے کر حاضر ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں کوئی بیمار ہے تو در مصطفیٰ پر حاضر ہوتا ہے۔ اگر کسی کو قرض کی وجہ سے پریشانی ہے، اسے لوگوں کا قرضہ دینا ہے، اسے لوگ تنگ کر رہے ہیں کہ جناب ہمارا قرض ادا کرو، تو بھی صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی بھی غم و پریشانی ہے، کوئی بھی مشکل ہے تو اس کا حل اگر صحابہ کرام ڈھونڈتے ہیں تو در مصطفیٰ سے ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم در مصطفیٰ پر حاضر ہوا کرتے تھے اور دین بھی در مصطفیٰ سے حاصل کر رہے ہیں، اور دنیا کے جو مسائل ہیں اس سے چھٹکارا بھی در مصطفیٰ سے حاصل کر رہے ہیں۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر غربت لے کر بھی آتے ہیں، مفلسی لے کر بھی آتے ہیں تو مالداری لے کر واپس جاتے ہیں، اور ایسی مالداری لے کر جاتے ہیں کہ دنیا کو تقسیم کرنے والے بن جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کے پاس آپ کی تھیلی کے اندر 21 کھجوریں ہوں گی جو کہ آپ نے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ چنانچہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ ان 21 کھجوروں کے لیے آپ دعائے برکت فرما دیجیے۔ چنانچہ پیارے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ اٹھتے ہیں، پیارے محبوب علیہ السلام ان 21 کھجوروں کے لیے دعائے برکت فرماتے ہیں، اپنا دست اقدس پھیرتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ اپنی تھیلی میں ڈال دو، اور آج کے بعد کبھی اپنی اس تھیلی کو جھاڑ کر خالی نہیں کرنا، جتنی ضرورت ہو ہاتھ ڈال کر نکال کر اپنی ضرورت پوری کر لیا کرنا۔ چنانچہ پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وصیت فرمائی۔ چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس تھیلی میں ہاتھ ڈال کر تھی تو 21 کھجوریں، لیکن اپنی ضرورت کے مطابق نکالتے، اپنی ضرورت بھی پوری کرتے، اور لوگوں میں خیرات بھی کرتے، لوگوں میں تقسیم بھی کیا کرتے، لیکن وہ 21 کھجوریں ختم نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں،
جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے، وہ 21 کھجوریں ختم نہیں ہوتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور گزر جاتا ہے، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے، آپ کا دور آتا ہے، آپ کے دور میں بھی آپ کے پاس وہ 21 کھجوروں والی تھیلی موجود ہوتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے، 3 دور گزر چکے، تیسرا دور چل رہا ہے، اس کے بعد چوتھا دور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی آ جاتا ہے۔ وہ 21 کھجوروں والی تھیلی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی موجود ہے۔ یہ 4 دور گزر چکے، لیکن 21 کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنا ایسا عظیم معجزہ دکھایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منو کھجوریں کھا لی، منو کھجوریں تقسیم فرما دی، لیکن 21 کھجوریں ختم ہوتی نہیں تھی۔ پھر یہ معاملہ کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا معاملہ آ گیا، اور وہ تھیلی آپ اپنے کندھے پر، اپنی پیٹھ پر لٹکائے رکھتے تھے، جب ضرورت ہوتی تھی نکال کر استعمال کر لیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو وہ تھیلی کہیں کٹ کر گر گئی، جس کا آپ بے حد افسوس منایا کرتے تھے کہ وہ برکتوں والی، عظمتوں والی تھیلی مجھ سے ضائع ہو گئی، میں اس سے محروم ہو گیا۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام کی ان عطاؤں کو اگر دیکھیں تو پیارے محبوب علیہ السلام کے عشاق کے قلم جھوم اٹھتے ہیں۔ اسی لیے عشاق کہتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور کوئی سن کر کہنے لگا کہ جناب خزانے تو رب کے، آپ کی کیا باتیں کرتے ہیں؟ پیارے محبوب علیہ السلام نے 21 کھجوروں میں اتنی برکت دے دی، یہ تو رب کا کام ہے کہ قطرے کو سمندر کر دے، کہ تم نے پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ کہاں جوڑ دیا؟ تو ایک عاشق نے جواب دیا کہ جناب جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ جب ان کا محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو ان کے درمیان میرا تیرا ختم ہو جاتا ہے، ان کے درمیان میرا تیرا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ سوال نہیں آتا ہے جناب یہ چیز میری ہے، یہ چیز آپ کی ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، وہ کیا جو کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام کا یہ فیضان
غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی اسی شان کے ساتھ ملا کہ جس طرح پیارے محبوب علیہ السلام کسی کو برکت کی دعا عطا فرما دیں تو اس کا بیڑا پار ہو جائے، برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں، تو جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ تو نسل پاک مصطفیٰ ہے، پیارے محبوب علیہ السلام کی نسل پاک میں سے ہیں، اور آپ تو وہ ولی کہ جو ولیوں کی جماعت لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو 1100 لڑکے پیدا ہوئے، اور 1100 کے 1100 کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کا تاج عطا فرمایا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس رات پیدا ہوئے تو اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا ولایت کا انعام تقسیم فرمایا، اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام و مرتبہ عالم کو کیسا دکھایا کہ آج بھی دنیا میں کروڑوں اربوں بچے پیدا ہوتے ہیں، رمضان کا دن ہوتا ہے، کوئی روزہ نہیں رکھتا، لیکن میرے غوث پاک جب رمضان میں تشریف لائے تو غوث پاک نے روزہ رکھ کے اپنی شان دکھا دی، جس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کا فیضان جیسا غوث پاک کو نصیب ہوا ہے، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جیسی شان و عظمت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کے اندر پیارے محبوب علیہ السلام کی نظر آتی ہے، یا یوں کہیے کہ جیسی شان مصطفیٰ کی صورت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر نظر آتی ہے، کہیں اور نظر نہیں آ رہی۔ انشاءاللہ یہ واقعہ سن کر آپ اس بات کو مزید سمجھ جائیں گے۔ چنانچہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پڑوسی شیخ ابو العباس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ غوث پاک کے پڑوسی تھے، اور آپ کے گھر میں آپ کے گھر والے بہت زیادہ تھے، آپ کثیر العیال تھے، آپ کے گھر کے افراد کی تعداد زیادہ تھی لیکن آمدنی کم تھی۔ اب گھر میں کھانے والے زیادہ ہوں، کمانے والے کم ہوں تو مسائل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک بار پریشان ہو کر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آ گئے، غوث پاک کے دربار میں آئے۔ غوث پاک کے دربار میں آنے کے بعد عرضگزار ہوئے، یا سیدی ماجرا یہ ہے بال بچے بہت زیادہ ہیں، کماتا تھوڑا ہوں، پورا نہیں پڑتا، کچھ کیجئے، کچھ دعائے برکت سے نواز دیجئے، کچھ دیجئے مجھے۔ چنانچہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تھوڑی سی گندم دی اور فرمایا کہ برتن میں جا کے ڈال دو، اور کبھی دیکھنا مت کہ کتنی باقی ہے کتنی نہیں ہے، بس اپنی ضرورت کے مطابق ہاتھ ڈال کر استعمال کر لیا کرنا۔ اب وہ معجزہ مصطفیٰ اور یہ کرامت غوث اعظم، اس کو آپ خود ملاتے جائیے گا۔ چنانچہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تھوڑی سی خندق بھی دے دی اور ساتھ میں وصیت بھی فرما دی۔ چنانچہ وہ شیخ ابو العباس آپ کا ہمسایہ، آپ کا پڑوسی لے کر چلا گیا، اپنی بیوی کو دی، وصیت کی کہ جناب برتن میں ڈال لو، اور یہ وصیت ہے، اس پر وصیت پر عمل کرنا ہے۔ چنانچہ انسان ہے، دل میں بات آتی ہے، چلو خواجہ صاحب نے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کی وہ دی ہوئی گندم استعمال ہوتی رہی، تھی گندم تھوڑی سی، اتنی زیادہ مقدار میں نہ تھی کہ سالوں چلتی، لیکن غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو برکتوں والے ہاتھ سے عطا فرمائی تھی، اس برکتوں والے ہاتھ کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ اس تھوڑی سی گندم کو دیے ہوئے 1 سال ہو گئے، گندم ختم نہیں ہوئی، گندم ختم نہیں ہوئی۔ 2 سال گزر چکے، 3 سال گزر چکے، 4 سال گزر چکے، 5 سال گزر گئے، گندم ختم نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ دونوں میاں بیوی بیٹھے اور بات کرنے لگے، جناب کہ اتنی سی گندم اتنی زیادہ کیسے ہو گئی؟ چلو چل کر دیکھیں اگلے 5 سال بھی نکل جائیں گے کہ نہیں۔ یہ 5 سال تو نکل گئے، اتنی برکت ہو گئی ہے، اتنی گندم
ہم استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ چنانچہ جیسے ہی وہ میاں بیوی اس گندم والے برتن کے پاس جاتے ہیں، کپڑا اٹھا کر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی گندم غوث پاک نے اس وقت 5 سال پہلے عطا فرمائی تھی، اب بھی اتنی ہی گندم موجود ہے، اب بھی اتنی ہی گندم موجود ہے۔ اب وہ اپنی مقدار کے مطابق استعمال ہوئی، ختم ہو گئی۔ چنانچہ پریشان ہو کر حاضر خدمت ہوئے، یا سیدی خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، آپ نے جو گندم دی تھی وہ ختم ہو گئی۔ فرمایا کیسے ختم ہو گئی؟ فرمایا یا سیدی آپ کی وصیت میں کوتاہی ہو گئی۔ چنانچہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر تو میری وصیت پر عمل کرتا تو زندگی بھر کے لیے تیری جان چھوڑ جاتی، زندگی بھر کے لیے تیری جان چھوٹ جاتی ہے۔ اگر زندگی بھر بھی وہ گندم استعمال کرتا ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو عاشقوں نے کہا یہ شان اولیاء ہے، شان مصطفیٰ کا تو اندازہ ہی نہیں، اور شان مصطفیٰ کا اندازہ نہیں تو رب کی شان کا تو اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ رب کی شان تو عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ جب ان محبوبوں کی شان عقل میں نہیں آ سکتی، لوگ کہتے ہیں نا یار یہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول کا نام لیتے رہتے ہیں، یہ رب کا اتنا نام نہیں لیتے۔ جناب ہم رب کا نام کیسے لیں؟ ہم ان اللہ والوں کو، ان انبیاء کو نہیں سمجھ سکتے، تو رب کی معرفت انہی کے صدقے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ان کی عطا ہوگی، ان کی نظر کرم ہوگی، یہ اولیاء اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں ڈالیں گے، اور انشاءاللہ میرے مصطفیٰ رب تبارک و تعالیٰ کا پتہ دے کر ہمیشہ کے لیے ہمیں رب کا بنا دیں گے۔ بس ہماری یہی وجہ ہے۔ اسی لیے عاشقوں نے کہا جھوم کر کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی شان و عظمت کے تو کیا کہنے، میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا ہو ذات حج، میری یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر لاکھ کو پڑھوایا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ جس طرح میرے محبوب علیہ السلام کی انگلی میں کمال ہے نا، جان کے ٹکڑے توڑ دیتے ہیں، اسی طرح میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کی انگلیوں میں بھی کلام ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کی انگلیوں میں بھی کمال ہے۔ اسی لیے عاشقوں نے کہا کہ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کا یہی عالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ انہی محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو سب کے ہمارا بیڑا پار فرمائے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔